مرشد کریم حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ وہ ہر رمضان المبارک کے الوداعی جمعے کو اپنے خطاب کے بعد اپنے دادا جان کی لکھی ہوئی الوداعی نظم پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اسی معمول کو جاری سارے رکھتے ہوئے تقریر کے بعد مرشد کریم کے شہزادے صاحبزادہ محمد رضوان بخش صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہ القدسیہ اپنے پردادا کی لکھی ہوئی وہی نظم انشاءاللہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گے۔ اس سے قبل تقریر سے قبل میں بھی ہر سال الوداعی جمعے کو الوداعی نظم پڑھتا ہوں تو میں مولانا الیاس قادری صاحب کی لکھی ہوئی الوداعی نظم پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے درود زبانوں کو درود پاک سے معطر فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جو قدر چوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ 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 حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، سیاہ میں ہی دن کٹے ہیں، سیاہ میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ،
الوداع الوداع ماہ رمضان ہائے اتار بیکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ امم تمہیں سال آئندہ شاہ امم تمہیں کرنا عطار پر یہ کرم تمہیں کرنا ہم سب پہ پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان وہ حاضرین و ناظرین و اہل محلہ جو استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم کی قدسیہ کی تقریر گفتگو اور خطاب پرجوش اور لگن کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں اس اجتماع سے وہ اکرام و احترام کے ساتھ مفتی صاحب کی گفتگو سے بہرامند ہوں اور اپنے استاد کا اپنے مشفق و مہربان کا نعروں سے استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. اللہ کی عطا سے یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں حاصل ہوا، اور جس خوش نصیب نے اس کی قدر کرنی تھی کر لی. اب بھی جو وقت باقی ہے اس میں ہم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی صحیح تیاری کے سلسلے میں سنجیدہ کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اس دنیا میں کوئی بھی فرشتہ نہیں رہتا، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی خطا ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤون، تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں. اس میں انبیاء وغیرہ کا استثناء ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا وہ علیحدہ ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان سے بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن آگے فرمایا کہ وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد انسان اکڑ جائے کہ سبھی تو کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، یہ تباہی ہے، یہ تکبر ہے، جو نفس کی شرارت ہے کہ وہ اس کو توبہ کی طرف مائل نہیں ہونے دے رہا. تو ایک تو غلطی بھی کروائی اس نے، اور اب اس غلطی کا ازالہ بھی نہیں کرنے دینا، اور یہ نفس انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جب کوئی شیطان نہیں تھا تو شیطان کو بھی کسی نے دھوکہ دیا اور ہمیشہ کی تباہی میں مبتلا کر دیا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. اول تو ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ ڈٹرمنیشن. پھر بتقاضۂ بشریت خطا ہو جائے تو فوراً سے بیشتر بندہ اپنے رب سے معافی طلب کرے. سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی اللہ کرم فرمانے والا ہے. زمین و آسمان کے خلا کو پر کرنے والی خطائیں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کریم. لیکن کوئی اس کی طرف آئے تو صحیح، اس کی طرف رجوع تو کرے. تو یہ رجوع الی اللہ انتہائی ضروری ہے اور ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہے. ورنہ غفلت میں اگر ہم وقت گزارتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم پر موت طاری ہو جائے گی. یہ مہینہ جیسا کہ روزے کی فرضیت کی حکمت کو بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. لہٰذا اب ہمیں خود احتسابی کے جذبے کے تحت اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے کہ بھئی یہ مہینہ مجھے پاک کرنے آیا تھا، صاف ستھرا کرنے آیا تھا. تو اب پہلی والی زندگی میں اور اب کی زندگی میں کیا فرق رہا؟ اگر بالکل وہی ہے کہ پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا اور اب بھی بول رہا ہے، یا بولنے کا ارادہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ہوگا تو اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے گا، تو پھر رمضان کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پہلے نمازیں قضا کر رہا تھا، بالکل ناقدری کر رہا تھا اللہ کے اس عظیم فرض کی، اور اب بھی یہی ارادہ ہے، تو پھر رمضان نے اسے کیا فائدہ پہنچایا؟ تو یہ مہینہ یہ یاد رکھیں، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کو بیان فرمایا. اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، پھر تبدیلی کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہم میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، سنجیدگی نہیں ہے، یا آخرت کے معاملے میں بس ایسے ہی لاؤبالی پن ہے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہاں پہلے بھی عرض کیا کہ دنیاوی معاملے میں ایسا نہیں کرتا، دیکھا جائے گا
چھوڑ دو کون کام پڑ جاتا ہے، ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ فیوچر اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ کہیں اگر نہیں گیا کام پر تو بھیک مانگنی پڑے گی، عزت داؤ پر لگ جائے گی، بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا کریں گے، گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ تو ذرا سا آگے کے دنوں کے بارے میں غور کرتا ہے تو پھر ساری سستیاں چلی جاتی ہیں اور ایک نوع کی طاقت اور توانائی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض اوقات بہت سستی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے چھٹیاں 2-3 دن کی مل جائے تو کیا بات ہے، لیکن مجبور ہوتا ہے، اسے کرنا پڑتا ہے۔ اندر سے خواہش تو بہت ساری چیزوں کی ابھرتی ہے، لیکن وہ مستقبل پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، اپنی خواہش کو دباتا ہے اور کوشش کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بناتا ہے۔ یہ وہ مستقبل ہے کہ ہو سکتا ہے کل آئے نہ آئے ہماری زندگی میں، تو جو ایسا مستقبل ہے جو حتمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کل ہماری زندگی میں آئے، اس کے باوجود ہماری یہ کوشش ہے، یہ رویہ ہے، تو پھر آخرت کا مستقبل تو یقینی ہے کہ جیسے ہی موت واقع ہوگی آخرت شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ نا ختم ہونے والا سلسلہ، یہ زندگی تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں کیا سوچا، اس کے بارے میں کیا انسان کوشش کرتا ہے، تو نفس تو دھوکہ دیتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم دنیا میں طاقت حاصل کرتے ہیں مستقبل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، اسی طرح سے قبر کو بھی مستقبل تصور کریں، موت کو بھی مستقبل تصور کریں، اور آپ میدان محشر کو اور پھر جنت یا جہنم کی زندگی کا تصور کریں، تو یہ چیزیں ہمیں طاقت فراہم کرتی ہیں۔ پھر انسان جو ہے وہ یہ غور کرے کہ میری موت کیسے آئے گی، خالی موت کے تصور سے کہاں اٹھے گا، لیکن ذرا سوچے تو صحیح، کینسر ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، میرا حادثہ ہو جائے گا، میں اونچائی سے گر کر مر جاؤں گا، میں ڈوب کر مر جاؤں گا، جل کر مروں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب یہ تصور قائم کرتا ہے تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو موت کا حضور نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو صحابہ نے اس کے حضور وہ کیا ہے، فرمایا موت۔ تو یہ وہ اہتمام ہے کہ مستقبل پر نگاہ رکھنا انسان کو نیک بناتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا، موت کی یاد انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، دوسری بات۔ تیسرا، اچھی صحبت۔ اگر بری صحبت ہوگی اور ہر طرف آپ کو گناہ نظر آ رہا ہوگا اور نماز کے تارکین اور حرام کمانے والے نظر آ رہے ہوں گے، تو کبھی بھی دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر 10 افراد آپ کے دوست ہیں جن میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور 9 ایسے ہی ہیں، تو پھر آپ کو کون سی چیز یہ طاقت فراہم کرے گی کہ آپ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نیک شخص کی مثال، یعنی اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم عطر والے کے پاس بیٹھو۔ جب عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو ہمیشہ کے لیے عطر خرید لو گے، یعنی دائمی اثر ہو جائے گا تم پر، تم بھی نیک بن جاؤ گے، یا کم سے کم جتنی دیر اس کی دکان پر بیٹھو گے خوشبو تو آئے گی۔ تو اسی طرح سے نیک آدمی کی تاثیر ہوتی ہے اچھی صحبت کی کہ ہمیشہ کے لیے خود نیک بن جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھو گے، اس کے پاس بیٹھو گے، تو چونکہ نیک آدمی اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے، تو اس بیٹھنے والے کو بھی اس رحمت سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں اور کہیں کہ ہمیں ساری فیسلٹیز مل جائیں، تو کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ بتائیے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غفور الرحیم ہے اور آخرت میں بھی غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ رویہ، ہم چانس لینے والا رویہ جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہی ہے تو صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں دی، وہ بھی چانس لے لیتے تو دین ہم تک پتہ نہیں پہنچتا بھی کہ نہیں پہنچتا، کس طرح کا حال ہوتا۔ ان کی کوششیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج دین ہم تک محفوظ حالت میں پہنچا ہوا ہے۔ لہذا نیک بنے گا کیسے؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور زبردستی نمازوں کے لیے لے جائے گا اور زبردستی جیب میں سے پیسے نکال کر جو ہے وہ فرض اور واجب صدقات جو ادا کرنے وہ ادا کروا دے گا۔ نہیں، یہ تو آپ کو خود کرنا ہے۔ خود کرنا ہے تو اندر سے طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہیں سے پیدا ہوگی کہ جب ہم کچھ اہتمام کریں۔ لہٰذا موت کی یاد، مستقبل کے بارے میں غور و تفکر اور اچھی صحبت کا اختیار کرنا۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہر 15 دن میں قبرستان جانا ہی جانا ہے۔ یہ تو آپ کا ہوم ورک ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ آتے رہیں، سنتے رہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکالتے رہیں، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی اور وقت نکل جائے گا۔
تو سمجھانے والا جب سمجھا رہا ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا تو نہیں ہوگا، سننے والے کا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ہدایت پا لے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میری بخشش کا سامان بھی ہو جائے۔ تو اصل اس میں کیا کرنا چاہیے جو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تبدیلی آئی یا نہیں آئی اس رمضان کے مہینے میں؟ تو ان 4 چیزوں کو دیکھیں کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے انسان کچھ نہ کچھ اپنے اندر طاقت پاتا ہے، اپنے آپ کو نہ کہنا سیکھ جاتا ہے۔ جب نہ کہنا سیکھے گا تبھی تو نفس کے خلاف جائے گا، ورنہ نفس تو کہتا ہے فجر میں سوتا رہے بھائی، نیند اچھی ہے، بہترین ہے، نیند کرتا رہے۔ تو اب اسی ہی کی بات ماننی ہے تو پھر ناکامی ہے۔ کچھ نہ کچھ یو ول ہیو ٹو اسٹرگل فار، آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں۔ پھر کتب کا مطالعہ ہے، وہ انسان کو راغب کرتا ہے۔ قرآن کا روزانہ 2 سے 3 آیات کی تفسیر اور ترجمہ مختصر پڑھ لیں، وہ آپ کو آپ کے قلب میں نورانیت پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، جو خاص کر آخرت کے معاملات پر احادیث ہیں ان پہ غور و تفکر کرے، اور تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچے کہ اس افراتفری کے دور کے اندر کوئی مرنے والے کو یاد کرتا ہے کیا؟ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، بلکہ یہاں پر نفسا نفسی کتنی ہے۔ کوئی ٹریفک رش ہوتا ہے تو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں پہلے نکل جاؤں۔ تو اس دنیا میں آپ دیکھ لو نا، نفسا نفسی، آخرت کی بات تو بعد میں آئے گی۔ دنیا میں یہ مناظر نظر آ رہے ہیں تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ پھر آخرت میں کیا ہوگا۔ اور آخرت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیش فرمائی کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ لہٰذا سمجھدار آدمی جب غور و تفکر کرتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اس کو طاقت فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عمل کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ 4-5 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، مستقبل کے بارے میں غور کرتے رہیں، میری موت کیسے ہوگی، قبر میں میرا کیا ہوگا، آخرت میں میدان محشر کا طویل معاملہ ہے، اس میں کیا ہوگا، اور پھر کہاں جاؤں گا میں۔ تو اس کو بار بار جب غور کرے گا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ اچھی صحبت کو اختیار کریں گے تو وہ اچھی صحبت جو ہے آپ کو ابھارے گی کہ نہیں یہ بھی تو نیکیاں کر رہا ہے، یہ بھی تو دنیا سے مقابلہ کر رہا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ کی وجہ سے آپ کو ہمت ہوگی۔ موت کی یاد، قبرستان جانا، اچھی صحبت کا اختیار کرنا، اور علماء کی صحیح العقیدہ اہل سنت کے علماء کے بیانات کو آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ یہ 4-5 چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک طرح کی تبدیلی ہے، آپ قوت پاتے ہیں، اور نیکیاں کرنا انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ تو جب ہم اپنی طرف سے کچھ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد بھی پھر شامل حال ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، ذرا سی کوشش آپ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اپنے بندوں پر کرم فرمانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو سزا دے کر کیا کرے گا بتاؤ؟ وہ تو تغیر کو قبول کرتا نہیں ہے کہ اسے مزہ آئے گا یا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ مزہ نہ مزہ تو ہمارے لیے ہے، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ وہ تو صبور ہے۔ صبور کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ روکنے والا، لوگوں کو عذاب دینے سے خود کو بہت زیادہ روکنے والا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے، وہ بوڑھا ہو گیا مسلمان ہونے کی حالت میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ خالی بال تو نکلیں گے ہی نا، یہ اتنا کریم رب ہے کہ بالوں نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، اس نے تو سفید ہونا ہی ہونا ہے، یہ فطرت ہے، طبعی تقاضا ہے۔ تو طبیعت کے تحت اللہ نے جو اس کی طبیعت مقرر کی ہے اس کے اعتبار سے وہ بدل جائے گا۔ اسلام میں جس کے بال سفید ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب حیا کی نسبت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ تو اللہ اس کو خود کو عذاب دینے سے روک لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس رمضان کو اپنے لیے ایک نوع کی تبدیلی کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لہٰذا یہ جتنی بھی تاخیراتیں ہیں اس کو بھی غنیمت جانیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ بڑا جو وبال انسان پر ہوتا ہے وہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ وہ خطائیں کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کرتا نہیں۔ تو
اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے دل، لیکن توبہ نہ کرے اور مسلسل گناہ کرتا چلا جائے تو ہر گناہ کے بدلے میں ایک داغ لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پورا سیاہ دل ہے، اس کے بعد اگر کوئی گناہ کیا تو سیاہ دھبے پہ سیاہ پر سیاہ داغ کہاں نظر آئے گا؟ کالے کپڑے پہ اگر کالی روشنائی کا دھبا لگ جائے تو نظر آئے گا؟ نہیں، سفید پر لگے تو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کر کے انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ احساس جرم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دل صاف تھا اور ہلکا سا داغ لگتا تھا تو ایسا تھا جیسے سفید کپڑے پر داغ لگ گیا، جب بھی نظر پڑتی ہے تو یار اس کو ہٹاؤ، یہ بدنما داغ جو ہے نا کپڑوں پر اچھا نہیں لگ رہا، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب یہ پورا سیاہ ہو گیا، احساس جرم ہی ختم ہو گیا، کہ اور احساس جرم ختم ہو جائے تو انسان توبہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ لہذا خطا ہو جائے گی بتقاضۂ بشریت، لیکن اچھا گناہ گار اور خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا۔ تو یہ گناہوں کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے انسان پر، تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کرنے کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، بندے کے حق میں، اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے جیسے عبادت وغیرہ ترک کی ہے تو اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ اللہ سے معافی بھی مانگے اور اس کا تدارک بھی کرے۔ جیسے نماز چھوڑی ہے تو معافی مانگے کہ وقت پر کیوں نہیں پڑھی اور اس کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا نہیں دی ہے تو معافی مانگے کہ ڈیلے کیا، اور جو زکوٰۃ سابقہ سالوں کی ہے وہ ادا کرے تو یہ توبہ ہوگی، ورنہ توبہ نہیں ہوگی کہ آپ سے دوں گا پچھلے سال کی اللہ معاف کر دے، ایسے نہیں ہوگا، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو جس اللہ کے حق کا تدارک بھی ہو سکتا ہوگا اس کی توبہ اس طرح سے ہوگی کہ فوراً اس گناہ کو ترک کر دے، نادم ہو پشیمان ہو فوراً ترک کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو یہ توبہ ہے۔ پھر اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی اس طرح کہ کوئی گناہ کر لیا، بد نگاہی کر لی، جو کہ آج کل عام ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، جس چاہے ویب سائٹ کا وزٹ کر لیں، لیکن جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اگر اس کی شرم ہے، اس کی جانب سے حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا دیکھ لے تو فوراً موبائل چھپا لیتا ہے، تو پھر اللہ تو سب بڑوں سے بڑا ہے، بلکہ اگر کسی کو کوئی بڑائی ملی ہے تو وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ تو یہ خطائیں انسان سے جو بد نگاہی ہو گئی، کسی نے شراب پی لی، کسی نے بدکاری کر لی، کسی نے جھوٹ بول لیا، کسی نے حرام مال کما لیا، تو یہ گناہوں کی جو لمبی فہرست ہے، یہ اگر اس کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کا تو کوئی تدارک نہیں ہے اس سلسلے میں، بس نادم ہو، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کرے۔ اللہ بہت کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کے دو طرح کے حقوق ہو گئے کہ ایک میں تدارک بھی ضروری ہے اور ایک میں فقط توبہ کریں گے یعنی گناہوں کے سلسلے میں تو وہ معاف ہو جائے گا۔ مخلوق کے حق میں کوتاہی کی ہے تو اگر اس کا مال دبایا ہے تو جب تک وہ مال واپس نہیں کریں گے یہ توبہ نہیں ہوگی۔ وراثت میں حصے دبا لیتے ہیں، لوگوں سے مال خرید کر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے بہت ساری خیانتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اگر ایسا شخص، رشوتیں عام ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ آپ کو پیسے کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، تو یہ جو پیسہ لے رہا ہے یہ اپنے لیے ایک وبال جمع کر رہا ہے۔ اب اگر کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں اس کو احساس ہو اور یہ توبہ کرنا چاہے تو اس وقت تک توبہ مقبول نہیں ہوگی جب تک یہ ان لوگوں کو ان کا حق پہنچا نہ دے۔ بندہ کہتا ہے کہ کیسے پہنچو، مجھے تو پتہ نہیں ہے کس کس سے کتنا پیسہ لیا تھا، چہرے بھی یاد نہیں ہے، ایک بار ملاقات ہوئی لے لی، پھر وہ زندگی میں اس سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں، تو تب بھی ایسا نہیں ہے کہ رکھ لے۔ اگر اس بندے کو تلاش کرے، نہیں معلوم، اس کے ورثاء کو تلاش کرے، یعنی اگر اس کے ملنے کا بھی گمان نہیں ہے تب بھی رکھ نہیں سکتا، بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہوگا، تاکہ اب میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس شخص کو عطا کر دے گا تو یہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو بغیر دیے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ جو رشوتیں وغیرہ لیتے ہیں یہ بہت خطرے میں ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، کمزور پڑ جائیں گے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، تو ابھی تو اکڑ رہا ہے نا، ابھی تو ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو تکبر ہے اس کے اندر کہ مجھے کون ہٹا سکتا ہے، اس کا اچھا بھی پیسے دے کر جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، لیکن اس سے سب سے بڑی ذات گرفت فرمانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔
لیکن بہرحال جب یہ اگر توبہ کرنا بھی چاہے گا ایک وقت میں تو اس کے بچے اس کو کرنے نہیں دیں گے کہ ابا کا تو دماغ خراب ہو گیا، اتنا پیسہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ دے دو واپس، تو اب تو دینا چاہے گا تب بھی، تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال اگر مالی کوتاہی کی ہے تو جب تک مال ادا نہیں کر دیں گے یہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے بھرے مجموعے میں، تو توبہ اس وقت قبول ہوگی کہ اس سے جا کر معذرت طلب کریں اور اپنے آپ کو اس ذلت پر پیش کریں کہ بھائی مجھے بھی ذلیل کر لے، بدلہ لے لے، یا مجھے بھی مار لے۔ ایسا نہیں کہ ایک میسج کر دیا 15 شعبان کو کہ جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو معاف کر دینا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اس ذلت پر پیش کرو کہ بھائی مار لو، سب کے سامنے مجھے مار لو، تو اب وہ مارے نہ مارے اس کی مرضی، یہ معاف کر دے، لیکن اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ضروری ہے۔ نہیں کرے گا تو یہ توبہ نہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اب سے اگر نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، کوئی ایک خامی، کوئی ایک خطا، کوئی ایک غلطی ہم میں موجود تھی، عہد کریں کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ اس رمضان کی برکات اسے حاصل ہوں۔ اور سابقہ کا کیا ہو تو سابقہ کے سلسلے میں اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں نے جو آیت تلاوت کی بس 10 منٹ اس پہ گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ہم ادا کریں گے، اس کے بعد حسب معمول نماز جمعہ کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ توبہ کے سلسلے میں حقوق العباد میں ہم بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور وراثت کا جو حق ہے وہ تو جو بڑا ہوتا ہے بھائی گھر کا، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسی کا سب کچھ ہے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، رجل کہتے ہیں مرد کو، اور رجال اس کی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو چھوڑا ہو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے۔ اس کا مطلب جائیداد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مردوں کا حصہ ہے۔ اب بالکل اگلی آیت اس کے ساتھ کا جو حصہ ہے اس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی ہے، للرجال کی جگہ للنساء ہے، باقی پوری آیت وہی ہے۔ چنانچہ فرمایا وللنساء، اوپر تھا وللرجال، مردوں کے لیے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے۔ اب آ رہا ہے للنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑا ہو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بھی کوئی فرق نہیں فرمایا، اور یہاں بہنوں کا حصہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی معاف کروا لیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا بھائی آپ کو ملا جس نے بہن کو حصہ چھوڑ دیا ہو؟ نہیں ملے گا۔ یہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت دے دیا، ابا نے تمہیں جہیز نہیں دیا تھا، اچھا تو تم جو اتنے عرصے سے کھا پی رہے ہو ابا کا مال، وہ کیا ہوا؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ والد اپنی اولاد کو زندگی میں جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ تحفہ ہے، وہ مال وراثت میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ اور مال وراثت بنتا اس وقت ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال وراثت بنتا ہے، تو زندگی میں تو وہ مال وراثت ہے ہی نہیں، اور اس میں کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کا حصہ ذکر فرمایا اسی طرح سے عورتوں کا ذکر بھی فرمایا، لیکن ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ بہت بڑی خطا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور میدان معاشر میں یہ چیز انسان کو لے ڈوبے گی۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اور یہ نہ سمجھے جو یہاں پر کمزور ہے وہ آخرت میں بھی کمزور ہوگا، نہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا کا کمزور میدان محشر کا طاقتور ہوگا۔ لہذا جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ناجائز طور پر، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہاں بھی کہوں گا چپ بیٹھ، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی۔ یہاں کا کمزور وہاں کا طاقتور ہوگا، لہذا وہاں تو انصاف ہونا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے مردوں کا حصہ رکھا، وہی الفاظ، لفظوں کا فرق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دونوں کا حصہ ہے۔
اب وہ بھائی کہتا ہوا دکھائی دیتا یہ تو شادی ہو گئی اپنے گھر چلی گئی، اب ہم کیا گھر بیچ کے ان کو حصہ دیں؟ ہم روڈ پہ آ جائیں؟ جی آپ کو روڈ پر آنا ہوگا، جتنا یہ آپ کا گھر ہے اتنا ہی اس بہن کا گھر ہے، کیونکہ وہ اس کے بھی والد تھے۔ تو جو والد یا والدہ یا قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جاتے ہیں اور ہمارا حصہ بن رہا ہوتا ہے، اس کی ہر شے میں ہر وارث کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں تو ہر گھر کے ہر ذرے میں ہر وارث کا حصہ ہے۔ دکان چھوڑ کر گئے ہیں تو ہر دکان کے ہر جز میں اس کا حصہ ہے۔ بینک بیلنس ہے اس کا حصہ ہے۔ پلاٹ چھوڑ کر جو کچھ بھی ایسی چیز کہ جس کی کوئی قیمت ہو، ہاں بغیر قیمت ٹیشو پیپر وغیرہ ایسی بلا قیمت چیزیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو، جس کو بیچیں تو کچھ پیسہ آ جائے، اس کے ہر جز میں ہر وارث کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بغیر اجازت تو کوئی وارث اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جائیداد چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اتنا تو چھوڑ کر گئے ہیں، اب اس میں کیا کریں، اس میں بانٹ دیں تو ہو گیا کام۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اپنی روزی خود کماؤ۔ اگر والد صاحب کو چھوڑ کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں دارالافتاء میں، پہلے نمبر پر طلاق کے مسئلے، خلا اور طلاق، دوسرے نمبر پر یہ جائیداد کے جھگڑے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، سر پھاڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، بڑے چھوٹے کا ادب اور لحاظ اور مروت ہی ختم ہو گئی یہ چند ٹکوں کے لیے۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گا میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مستحب ہے اور دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو نہیں۔ لہذا ہوتا کیا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا، اگلے دن جا کے دکان کھول لیں گے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ دکان کا شٹر اوپر کرو؟ ہمارے ابا کی دکان ہے، بھائی پہلے سارے ورثہ سے اجازت لو کہ اب ہر چیز میں ہر ایک کا حصہ ہے۔ تو جب ہر ایک کا حصہ ہے تو دکان کھولیں گے تو قلم بھی اٹھائیں گے تو قلم میں بھی بہن کا حصہ اسے لکھ نہیں سکتے ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں کہ بہن اس کو اب اس میں تصرف کروں، پیمنٹیں کرنی ہیں پیمنٹیں لوں، پیمنٹیں واپس وصول کروں، مال پڑا ہوا ہے اس کو بیچوں، مزید مال خریدوں، کاروبار آگے چلاؤں یا نہ چلاؤں، اے تمام وارثوں تم اجازت دیتے ہو؟ اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ تصرف کر سکے گا، ورنہ اس کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تو دھڑلے سے جا کر جو ہے تو اگلے دن بیٹھا ہوتا ہے دکان پر، شریعت کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کی تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اور کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو میں نے تو ان کے بھلے کے لیے کیا تھا۔ تو یاد رکھو کہ اگر یہ بلا اجازت تصرف کرے گا تو نفع نقصان کا ذمہ دار یہ خود ہی ہوگا۔ لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں نے تو تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا تاکہ کاروبار چلتا رہے، سب کو فائدہ ہوتا رہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ انتقال کے فوراً بعد آپ ایک فتویٰ لیتے اور شرعی مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اب آگے کس طرح سے چلنا ہے۔ وہ پوچھیں گے نہیں، اپنی طرف سے کرتے چلے جائیں گے، پھر سال ہر سال گزرنے کے بعد پھر جب جھگڑے شروع ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہوں گے۔ تو اور بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو توبہ کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس میں حقوق العباد بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے معاف کر دے، لیکن اس ہی نے حقوق العباد کو معاف نہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تا وقت یہ کہ جس کا حق غصب کیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ تو اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، اس کی مرضی ہے، لہٰذا وہاں پر تو انصاف ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی پیسے نہ ہو، کوئی مال نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، نیکیاں کی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، یعنی نیکیاں کر کے آئے گا، اور ایسی نیکیاں ہوں گی جو اس کو جنت میں لے جا سکے، مقبول نیکیاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا نہ ہو، تو یہ لوگوں کے حق اس پر نکلتے ہوں گے، وہ اس طرح سے آئے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر وہاں کا سکہ تو نیکی ہے، پھر وہ جب دعوے دار آ جائیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، انصاف کیا جائے، تو اب کیسے انصاف ہو؟
تب انصاف اس طرح سے ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی۔ اب یہ ساری نیکیاں دی جا رہی ہیں، حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ میری محنت سے کمایا ہوا سرمایہ جو میں نے آخرت کے لیے جمع کیا تھا وہ جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس نے اپنے لیے وبال جمع کر لیا حقوق العباد کا، اس سے اپنے آپ کو بچانا تھا نا، نہیں بچا سکا تو اب اللہ تعالیٰ تو انصاف فرمائے، تو اب اس کی نیکیاں جا رہی ہیں۔ حضور فرما رہے وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جملہ حضور نے حدیث میں 2 بار ارشاد فرمایا تاکہ ہوش میں آ جائے کہ تیری نیکیوں سے بھرپائی ہوگی، تیری نیکیوں سے یہ سارا جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ لیکن ایسا بھی تو ہوگا کہ یہاں نیکیاں ختم ہو جائیں، وہاں دعوے دار کھڑے ہوں، تو حضور فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ وہ وبال لوگوں کے حقوق اب بھی باقی ہوں تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر ڈالے جائیں گے۔ اور اب حال کیا ہوگا کہ سب اپنے گناہ ڈال کے چلے جائیں گے، نیکیاں پہلے لٹ گئی اور اپنا وبال تو تھا ہی تھا، دوسروں کا وبال بھی سر پر آ گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر نیکی لے کر جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ حقوق العباد کا وبال لے کر جا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ ہے حقیقتاً غریب، جس کو مفلس کہا جائے، کلاش کہا جائے، یہ ہے وہ کہ جو میدان محشر میں اس طرح سے حقوق العباد کی وجہ سے لوٹ لیا جائے گا۔ لوٹ کیا لیا جائے گا؟ انصاف ہوگا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے آج چند ٹکوں کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے دوسروں کا حق غصب کر کے اپنی عاقبت کو نہیں تباہ کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں توبہ کرنا بھی چاہیں گے تو یہ اولاد کرنے نہیں دے گی کہ ابا کا دماغ خراب ہو گیا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور اب بھی جائیں تو آپ اگر گوگل پہ بھی ڈالیں گے نا تو ایسی بہت ساری سٹوریز آپ کو مل جائیں گی جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا یہ جو زندگی چل رہی ہے اس میں اگر کوئی طاقت ہے، پاور ہے، کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو ڈیسیجن لیں اور لوگوں کا حق پورا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اللہ اس ہی میں برکت ڈال دے گا، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے کہ جب بندہ اس سے ڈر کر کوئی قدم اٹھاتا ہے اور قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دینے کے باوجود بھی غریب نہیں رہتا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی اس مقدس گھڑیوں کو اور اس مقدس مہینے کو اپنے لیے تبدیلی کا ذریعہ بناتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طریقہ بتانا ابھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سخت حسرت میں ہے اہل ایمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، سخت حسرت میں ہے اہل ایمان، الوداع الوداع ماہ رمضان، چشم گریہ ہے اور سینہ میریاں، الوداع الوداع ماہ رمضان، مومنوں کے کوئی دل سے پوچھے کیسی جلدی دہے دینوں گزرے، اب ہے افسوس کرتے پریشان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کیا مہینہ عبادات کا تھا، برکات و
سعادت کا تھا، کیسی کچھ رحمت حق تھی ہر آن۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، عید کے مثل ایک دن تھا، شب رات اس کی ہر شب تھی گویا، رات اور دن خوشی میں تھے یکساں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، وقت افطار کے کیا مزہ تھا، ایک عجب لطف و رنگ رہا تھا، کیسے کیسے مہیا تھے سامان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، ہے حدیث مبارک میں آیا، رزق مومن ہے رمضان میں بڑھتا، شان رازق تھی بے شک نمایاں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تھی تراویح میں کیا ہی رونق، غم سے سینہ ہوا جاتا ہے شق، ہم کو دے کر جلا داغ ہجران۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تجھ میں رمضان کیا خوبیاں ہیں، جو فدا تجھ پہ پیر و جوان ہیں، بچے کم سن بھی ہیں تجھ سے شاداں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے پہلے دہے میں تھی رحمت، بیچ میں بخشش رب عزت، تیسرے میں رہائی نیران۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، اس کی فساق کیا قدر جانے، سرکشی کی جنہوں نے ہے آنے، نام کے ہیں فقط وہ مسلمان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، اہل ایمان کی تو ہے ہوس یہ، کاش رہتا تمامی برس یہ، پورا ہو جاتا تب دل کا ارمان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، زندگی بخش قیوم نے گر، سال آئندہ از فضل داور، ہوگی تجھ سے ملاقات اے جان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، باتیں کیا کیا کریں یاد تیری، 30 دن میں ہوئے کچھ نہ سیری، یوں چلا جلد اے پیارے مہمان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، خوبیاں تیری رمضان کیا کیا، آج اسرار حق کہہ سکے گا، خوبیاں تیری رمضان کیا کیا، آج اسرار حق کہہ سکے گا، تیرے اللہ نبی ہیں ثنا خوان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے اللہ نبی ہیں ثنا خوان۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، سخت حسرت میں ہیں اہل ایمان،
الوداع الوداع ماہ رمضان، چشم گریہ ہے اور سینہ بریا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔